وفاق کے اندر آپ کو رسہ کشی دکھائی دے رہی ہے، خاموشی دکھائی دے رہی ہے، کوئی ابال دکھائی دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ یاسر، آپ نے 6-7 سوال اچانک آگے رکھ دیے۔ آپ نے پہلا پوچھا کہ وفاق میں رسہ کشی۔ جی، وفاق میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اس کا رزلٹ آپ کو عید کے بعد مل جائے گا۔ شہر اقتدار کے اندر کسی کے لمبے روزے ہونے والے؟ لمبے روزے نہیں ہوں گے، اور یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ ہونے والا ہے جو کسی نے سوچا نہیں۔ یہ پنجاب کی طرح کہ پنجاب میں بہت کچھ پہلی دفعہ ہوگا؟ نہیں، اب انجن جو ہے نا، انجن گاڑی کا انجن جس کے ساتھ 4 ڈبے ہیں، 6 ڈبے ہیں، 6 7 8 ڈبے ہیں، یہ 9 ڈبے ہیں، یہ سارے اترنے لگی ہیں۔ انجن بھی پٹری سے اترے گا اور ڈبے بھی جو ہے اترے گے۔ مظاہر جو آپ کو خاموشی نظر آ رہی ہے نا، یہ خاموشی کے بعد جو آواز آنی ہے نا، وہ اتنی خوفناک ہونی ہے کہ جسے برداشت کرنا، جسے سمجھنا، جسے سننا اور جس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ کس کو؟ حکومت کو؟ سٹیک ہولڈر حکومت ہے، آپ اور میں نہیں ہیں، سٹیک ہولڈر حکومت ہے۔ کچھ چیزیں بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ میری آج کی بات کو اب نوٹ کر لیجئے گا، اور عید الفطر کے بعد اگر زندگی رہی تو ہم پروگرام پہ بیٹھے تو یہ ہم پھر اس دن ڈسکس کیا کریں گے کہ آج یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا تھا، ہو گیا، یہ لفظ استعمال ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ ہو گیا۔ کوئی زیادہ دور بات نہیں ہے۔ اب تو ایک اس سائٹ پہ منہ کریں تو پتہ چلتا ہے 3 دن گزر گئے ہیں۔ یہ بڑی تیزی سے دن گزرنے، اور تیزی سے گزرے ہوئے دنوں میں کسی کا سال اس طرح منہ کرنے سے گزر جاتا ہے، کسی کا لمحہ نہیں گزرتا سر۔ لمحہ اس کا نہیں گزرتا جو بیچارے آج غربت کی چکی میں پس رہے ہیں نا، ان کا ایک دن نہیں گزرتا۔ اور جو عیش و عشرت کر رہے ہیں، جن کے مزاج اور ہیں، جن کو پیسہ جن کے آگے پیچھے ہے، جن کے گھروں کے کتے بھی عام انسانوں سے بہتر کھاتے ہیں، جن کے گھروں کا بچہ ہوا کھانا جو ہے وہ غریب کے بچہ جو ہے اسے وہ میسر اگر ہو جائے تو وہ کہے کہ میں نے آج سب سے بہترین کھانا کھایا ہے، ان کے لیے دن جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے گزرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صبح سے لے کر شام تک مشقت کی تلاش میں رہتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک یہ سوچتے ہیں کہ رات کو بچے کے دودھ کے پیسے لے کے جاؤں گا، رات کو گھر میں جو ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے میری بیوی نے، اس ہنڈیاں میں کچھ پک بھی رہا ہوگا یا وہ صرف بچوں کو دلاسا دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دن بڑے لمبے ہیں، اور ان کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو جو زیادہ تعداد والے ہیں نا، وہ دعا کریں پھٹ نہ جائیں، وہ اپنے بچوں کی بھوک سے دل برداشتہ ہو کر کہیں کسی اور طرف نہ نکلیں، دعا کریں ایسا نہ ہو۔ میں بھی چاہتا ہوں ایسا کبھی نہ ہو۔ رانا صاحب، اگر دیکھا جائے ایم کے ایم، اس کا ہوا بیٹھ گیا؟ ایم کے ایم جو ہے نا، ایم کے ایم ایک اچھی جماعت ہے، بڑے پیار سے مان جاتی ہے۔ میں بس ان کے متعلق اتنا ہی کہوں گا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ وہ پاکستان کی ایک واحد جماعت ہے جو اتنے پیار سے مان جاتی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ میں نے ان کے گورنر صاحب کی بات سنی کہ تحریک انصاف کو بھی اگر کچھ چیز انصاف چاہیے تو گورنر ہاؤس کی گھنٹی آگے بجائے، تو بھائی ایم کے ایم کو انصاف دینے کے لیے بھی گورنر ہاؤس کی گھنٹی بجوا دینا۔ وہ بیچارے روزانہ روکتے رہتے ہیں، اور روزانہ بیچارے کہتے رہتے ہیں ہمیں یہ نہیں ملا، 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 ہم سے یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ تو زنجیر عدل ان کے پاس ہے، گھنٹی ان کے پاس ہے، اب بجائے جا کے گورنر ہاؤس کے، لگ جائے گا پتہ۔ گھر میں انصاف ملے گا تو بائٹ دیں گے نا۔ اڈیالہ سے خط آنے پہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں این آر او مانگا جا رہا ہے۔ نہ دیں تو یہ کسی نے کہا این آر او دیں، این آر او دیں، کہا کسی نے؟
وہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او مانگا جا رہا ہے. میں ان کی بات مان لیتا ہوں. جواب دیں این آر او کیا مانگ رہے ہیں؟ عمران خان کی رہائی. یہی این آر او ہو سکتا ہے نا. نہ دیں, ختم ہوگی بات. 1 سال 1.5 سال ہو گیا اسے, تو کیا 1 سال 1.5 سال سے این آر او مانگ رہے ہیں؟ 2.25 سال سر 2.25 سال این آر او مانگ رہے ہیں. 4 امتحان تھے عمران خان کے. پہلا امتحان تھا کہ کیا وہ اپنی بات پہ قائم رہے گا, اپنے نظریے پہ وہ قائم رہا. دوسرا امتحان تھا کہ کیا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے, اس کے نظریے کے ساتھ ہوں گے. 8 فروری کو وہ بھی جیت گیا. تیسرا امتحان تھا کہ کیا عمران خان وہ جو جس کے متعلق انہوں نے ایک بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا, وہ ایسی زندگی گزارتا ہے بڑی پرکشش زندگی جناب, وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا جناب, وہ فلاں نہیں کر سکتا, وہ فلاں نہیں کر سکتا. اس نے وہ بھی ثابت کر دی. چوتھی آزمائش تھی, اس کا امتحان تھا, انہوں نے الزام لگایا ہوا تھا جناب وہ فلاں نشہ کرتا ہے. ایسے ہی تھا نا, وہ فلاں نشہ کرتا ہے. اس نے جیل, اور وہ جیل تو 3 دن نہیں کاٹ سکتا. 5 وزراء کے بیانات موجود ہیں. وہ ہے کہ نہیں موجود؟ بول پاؤ تسی دیں جی جو وزراء تسی ہوندے ہو شامل, موجود ہے نا وزراء کے بیانات. اس نے بتا دیا کہ نہ میرے پلیٹلیٹس گرے, نہ میری کمر میں درد ہوئی, نہ میرے پیٹ میں درد ہوئی, نہ میں نے یہ کہا کہ مجھے جناب فلاں جیل سے فلاں جیل شفٹ کر دو, نہ میں نے اس نے یہ کہا کہ مجھے جناب ہاؤس ریسٹ کر دو, نہ اس نے یہ کہا کہ جناب میں اپنی زبان بندی کر لیتا ہوں. کاٹ لیں, سارے امتحانوں میں پاس ہو گیا. میری وزیر اعلیٰ بہتر سمجھتی ہیں, نہ دیں ان کو. اگر وہ این آر او مانگ رہے ہیں تو ان کو چاہیے فوری طور پر جو این آر او, یہ لفظ بڑا مشکل سا بن گیا نا, این آر او, این آر او جو ہے نا وہ 3 لفظ ہیں یہ, تو وہ بتا دیا جانا چاہیے قوم کو کہ یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے, یہ بندہ تو آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, یہ این آر او مانگ رہا ہے, بتا دینا چاہیے. اس میں کوئی حرج ہے؟ اس سے تو اچھا موقع کوئی نہیں ہے. صاحب بزدار صاحب کدھر ہیں آج کل؟ صدقے جاؤں, سائیں دا نام لگتا ہے. وہ بیٹھے بیٹھے خیالوں میں کہیں وسطوں میں جا کے کہیں اوپر دیکھا ہے تو بادلوں میں کہیں ان کے نام. 3 لوگوں پہ نا اس سوال ہے. 3 آج ابھی میں کردان پڑھنے لگا ہوں, پوری ذرا لسٹ پڑھنے لگا ہوں, اور میری گزارش ہوگی اپنے پاکستان کے معزز اداروں سے, میری گزارش ہوگی اپنے ان تمام معززین سے, ہاتھ جوڑ کے التماس ہوگی, ہاتھ جوڑ کے, کہ حضور ہمیں یقین ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں. پنجاب میں نمبر 1 کرپشن کی عثمان بزدار نے انہیں گرفتار کر لیا. پنجاب میں منسٹر ہوتے تھے مراد سعید, کیا نام تھا اس کا, مراد راس, جناب اس کی 25 کالیں ٹریس ہوئی, ان سے گرفتار کر لیں. جناب ایک اندریب عباس تھی جو تحریک انصاف کا میڈیا سیل سارا کچھ کرتی تھی, جناب انہیں بھی گرفتار کر لیں. جناب وہ بھی تو تھی نا. جناب یہاں پر فرق حبیب صاحب تھے, جناب ان کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ تو خان صاحب کی میٹنگیں ارینج کراتے تھے نا. جناب اسی شہر میں ایک صاحب کا وزیر اطلاعات ہوتے تھے, وہ بھی ان کے ساتھ تھے, انہیں بھی کر لیں. ایک اور صاحب کا وزیر اطلاعات تھی, ان کو بھی پوچھ لیں. جناب اسی شہر میں اسی ملک کے اندر گورنر سندھ ہوتے تھے, اچھل اچھل کے ترانہ پڑھتے تھے, جناب وہ بھی تو مجرم تھے. جناب اسی ملک میں وزیر سمندر ابھی ہائر وہ بھی تھے, جناب ان سے بھی پوچھ لیں. جناب اسی ملک میں اور بھی بہت سے تھے. ایک مثال قائم کر دیں, ان سب کو پکڑ کے عبرت کا نشان بنا دیں. چلے ان کو نہیں پکڑ سکتے, سائیں بزدار سادہ سا آدمی ہے, اسے پکڑ لیں. سادے سے آدمی کو پکڑوانے چلے ہیں یار. چلے ان کو بھی نہیں پکڑنا نا, لیاقت چٹھے کو پوچھ لیں. یار میں تو پاگل سنتا ہوں, لیاقت چٹھے نے اتنا بڑا الزام لگا دیا یار. جسٹس قاضی فائدی صاحب جیسے معزز آدمی پہ یار, راجہ سکندر سلطان صاحب پر ان کے خلاف بولا فواد چودھری, توہین کا نوٹس ہو گیا. ان کے خلاف بولا عمران خان, توہین کا نوٹس ہو گیا. ان کے خلاف جو بولا توہین کا نوٹس ہو گیا. وہ چٹھے کی چیز تھی جن کو کچھ نہیں ہویا. چٹھا صاحب ہیں کہاں پہ؟ چٹھا صاحب ہیں جہاں پہ بزدار صاحب ہوں گے, جہاں پہ مراد راس ہوگا, جہاں پہ اندلیس عباس ہوگی,
جہاں پہ باقی وہ سارے لوگ ہوں گے.